عزیزان گرام وقار، 40 سال کے بعد اس کے باوجود مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں جب تبلیغ شروع فرماتے 13 سال تک مکہ میں رہے، اس دوران جو حالات ہوئے کس قدر ستائے تھے ان لوگوں نے۔ جب اپنے ساتھیوں کو کوئی پریشان کرتا ہے تو دل میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ کی دوستی ہو کسی سے، آپ کے دوست کو پولیس گھسیٹتے ہوئے لے جائے، کیا آپ تماشا دیکھتے کھڑے رہیں گے؟ آپ بھی بہت بے چین ہو جائیں گے، بے قرار ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ جو مکہ والوں نے کیا، بہت دردناک کیفیت ہے۔ خالی ہم جو ہے واقعات صرف بیان کرتے ہیں، اگر ریئل میں محسوس کر کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضور کے سامنے حضرت عمار بن یاسر کو اور ان کی ماں حضرت سیدہ سمیہ کو جب نیزہ مار کر کے شرمگاہ پر شہید کر دیا گیا، خاتون کو، اسلام کی پہلی خاتون ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار چند تھے، ان کو اس طرح مارا جا رہا تھا۔ حضرت بلال حبشی کے پیر میں رسی باندھ کر کے اوباش لڑکے پورے مکہ کی گلیوں میں کھینچتے تھے، ان کی پیٹھ چھل گئی تھی۔ اور میں نے آج بھی محسوس کیا ہے، حاجی جو ہمارے ساتھ جاتے ہیں 2 منٹ، صرف گن کر کے 2 منٹ میں کہتا ہوں، آج پکی سڑکیں بنی ہوئی ہیں، اپنی بس سے بغیر چپل کے صرف وہاں اتر کر کے دکھائیں دوپہر کے وقت، 48 ڈگری 50 ڈگری کی آج گرمی ہوتی ہے وہاں پر، آپ 2 منٹ کھڑے ہو جائیں، میں بتا دوں گا آپ کے پیر پورے آبلے پڑ جائیں گے، چھالے پڑ جائیں گے۔ ہمارے خود پیروں میں جتنا تھوڑا بہت ہوگا، 1 منٹ بھی چل لیے ہوں گے، پیروں کے اندر پورے چھالے پڑتے ہیں۔ اس قدر تپتی ہے آج بھی زمین، جبکہ آج سڑکیں بن گئی ہیں، اس وقت وہاں ریت ہوتی تھی، اور ریت آج بھی اس حالت میں ہے کہ آپ گوشت کو فائل پیپر میں ڈال کر کے اگر وہاں کی ریت میں رکھ دیں تو تھوڑی دیر میں پک کر کے باہر نکل جائے گا۔ آج کی بات کر رہا ہوں، اتنی گرم ریت ہوتی ہے کہ آپ کا گوشت بن جائے گا، پک جائے گا۔ اس ریت میں بلال حبشی کو ننگی پیٹھ سلایا جاتا تھا، ننگی پیٹھ سلایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی پیٹھ کا گوشت گل چکا تھا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتا تھا سب، حضور محسوس فرماتے تھے اپنے اصحاب کے۔ یہی تو کچھ صحابہ آ کر کے یہ پوچھ بھی لیے، کیا یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ پھر کہا آپ کے اصحاب کو اتنی تکلیفیں دی جاتی ہیں، مدد کیوں نہیں آتی اللہ کی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مظلوم صحابہ سے یہ کہا تھا، انبیاء کو جو تکلیفیں پہنچی وہ تو ابھی تمہیں ہوئی نہیں، نبیوں کو تو آریوں سے چیر دیا گیا تھا۔ جس کا جتنا ایمان ہوتا ہے مولا اس کو اتنی آزمائش سے گزارتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے فرماتے کہ صبر کرو، وقت تمہارا آئے گا، اس دور سے گزرو گے، امن آئے گا، اللہ کی رحمت آئے گی۔ اور مکہ کے وہ دن حضور ڈٹ کر کیسے کھڑے رہے ہوں گے؟ کبھی میں سیرت پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں ان اصحاب کے اوپر پہاڑ توڑے جا رہے تھے، حضور اس وقت بھی ثابت قدم تھے۔ اور پلس یہ کہ حضور کو سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں کسی نے سپورٹنگ کی تھی تو ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مال سے، محبت سے، تعاون سے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریک حیات ہی نہیں تھی، بلکہ مکمل حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حمایت میں ہر وقت کھڑی رہتی تھی۔ لیکن وقت ایسا آیا کہ مکہ والوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پورے خاندان کا بائیکاٹ کر دیا، سوشل بائیکاٹ۔ کیسا سوشل بائیکاٹ؟ وہ جگہ آج ہم دیکھ کر کے آئے، پہاڑیوں کے بیچ میں ایک گھاٹی ہے جس کو شعب ابی طالب کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کو اس گھاٹی کے اندر محصور کر دیا گیا کہ آپ لوگ اس کے باہر نہیں آئیں، اور کھانا پانی ساری چیزیں بند، کوئی باہر والا ادھر اندر نہ آئے، اندر والے باہر نہ جائیں، سلام کلام بات چیت پورے مکہ کے خاندانوں سے ان کی بند کر کے رکھ دی گئی۔ اور یہ 2 دن 4 دن کی نہیں، 3 سال تک کے لیے تھا۔ اس گھاٹی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال گزارے، جبکہ پتے کھائے اور چمڑے ابال کر کے کھائے۔ یہ وہ دن تھے، اور پھر بھی اسلام کی اس عظیم شاخوں کو کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مرجھانے نہیں دیا، ثابت قدم کھڑے رہے۔ کیا بیک لے لیا کہ آپ سے دعوت نہیں دوں گا، آپ سے میں گوشہ نشین ہو جاؤں گا؟
ڈٹے رہے، کھڑے رہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں میرے عزیزو، اس سے بہترین آئیڈیل لا کر کے دکھاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔ ڈٹے رہنا، جمے رہنا، مصیبتوں کے بعد ایک دن تو سورج طلوع ہونا ہے۔ اور ان دنوں میں آپ کو بتاؤں، ان دنوں میں ماں خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اگر کوئی سب سے زیادہ حمایت کرتے تھے مکہ میں تو آپ کے چچا ابو طالب تھے۔ ان کا بھی انتقال اسی سال ہوا۔ جب اپنے گھر کے دو عزیز لوگ انتقال کر جائیں حمایتی، وہ غم الگ ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے انتقال کا غم تو میرے آقا کو بہت تھا۔ اپنی شریک حیات، اپنی ہمراز، اپنی لائف پارٹنر چھوڑ کر کے چلی جائے، بہت دکھ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پلس مکہ والوں کا یہ ظلم محصور کر کے رکھا ہے، بائیکاٹ ہے، اور پھر صحابہ کی تکلیف الگ ہے، کس کس کو فیس کرے۔ ہر چیز میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلاء کلمت الحق کو بلند رکھا۔ پھر وہ وقت آیا جب ہجرت کا دور ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ جو ہجرت فرمائے، کیا لے کر کے گئے تھے مکہ سے؟ گھر چھوڑنا معمولی بات نہیں ہے۔ ہجرت کرنا، آپ اندازہ کر کے دیکھ لیجئے، اپنا آبائی وطن کوئی چھوڑنا پڑے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہجرت کتنا سخت معاملہ ہوتا ہے۔ اپنا بچپن کا ماحول، اپنے رشتہ دار، اپنے ماں باپ، اپنے بہت سارے لوگوں کو چھوڑ کر کسی دوسرے وطن جانا ہو، بڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ہجرت کے موقع پر بھی ثابت قدم مدینہ طیبہ پہنچے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اولاد کا غم کیا ہوتا ہے۔ اولاد کا غم، جو کہ آج باپ ہیں یا کوئی ماں ہیں تو انہیں اندازہ ہوگا کہ بچوں کی تکلیف کس قدر اذیت ناک ہوتی ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ اگر ہمارے بچے کو ایک دن بخار بھی آ جائے تو رات بھر نیند نہیں آتی، اس کو تھپکیاں دیتے ہیں، کبھی ہوا دیتے ہیں، کبھی گولیاں دیتے ہیں، اور دوڑے دوڑے ڈاکٹر کے پاس لے کر کے بھاگتے پھرتے رہتے ہیں۔ ہم اپنی تکلیف تو سہ لیتے ہیں، لیکن اولاد کی بہت مشکل ہے۔ ہر باپ کی یہ اور ہر ماں کے اندر یہ محبت اللہ نے ڈال رکھی ہے۔ میرا چھوٹا سا بچہ تھا، انگلی اس کی کٹ گئی تھی دروازے میں، اور ڈاکٹر نے جب ٹانکے لگانے شروع کیے تو ایسا لگ رہا تھا پورے جسم میں ہمارے ٹانکے لگ رہے ہو۔ بچے کا رونا ہم سے برداشت نہیں ہو پاتا۔ یہ اولاد کی تکلیف، ہم اپنے بچوں کی انگلی کٹ جائے یہ برداشت نہیں کر پاتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت عبداللہ پیدا ہوئے ہیں، گود میں حضور کے کھیلے اور اسی گود میں حضور کی انتقال کر گئے، اپنے ہاتھوں سے میرے آقا نے دفن کیا۔ دوسرے بیٹے حضرت قاسم پیدا ہوئے، نبی پاک کی گود میں کھیلے، انتقال کر گئے۔ میں صرف انگلی کٹنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، دم توڑنے کی بات کر رہا ہوں۔ جب کسی کا بچہ اس کی آنکھوں کے سامنے انتقال کر جائے تو کتنا بڑا گہرا دکھ دے جاتا ہے بچہ۔ تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے ہیں، جن سے حضور کو بڑی الفت تھی، محبت تھی۔ 6 مہینے تک میرے آقا کی گود میں کھیلتے رہے، اور یہ وہ دور تھا جب امام حسین بھی پیدا ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین اور اپنے بیٹے حضرت ابراہیم دونوں کو گود میں بٹھاتے۔ پھر جبرائیل امین نے آ کر یہ بھی کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں میں سے ایک ہی کو آپ رکھ سکتے ہیں، اللہ کی منشا یہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو رکھ لیا، اپنے بیٹے کو قربان کیا۔ دوسرے ہی دن حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا۔ 3 دن تک حضور کی آنکھوں سے صرف آنسو بہتے تھے، آواز نہیں آتی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں آنسو ٹپکتے رہتے تھے۔ اولاد کا غم کیا ہوتا ہے۔ 3 بیٹے انتقال کر گئے۔ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، 4 بیٹیاں ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ ہجرت کے بعد سب شادی شدہ ہو چکی تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آئے تو حضور پاک نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی پہلے فرمائی تھی۔ حضرت زینب سفر کے دوران وہ اونٹ سے گر پڑی، حمل تھا اور حمل گر گیا، اور اسی زخم کے بعد چند دن بیمار ہوئیں۔ مدینہ طیبہ میں جوانی کے عالم میں بڑی بیٹی حضور کے انتقال کر گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا۔ اپنی جوان بیٹی، شادی شدہ بیٹی
اس کو دفن کرنا کوئی باپ سمجھ سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دیا، بڑی خوش تھیں بہت، لیکن جس سال جنگ بدر ہوئی، دوسری ہجری، جنگ بدر کے لیے جب میرے آقا جا رہے تھے تو حضرت رقیہ بہت بیمار ہو گئیں۔ جب اپنے بچے بیمار ہوں تو آپ سفر ملتوی کر دیں گے، میرا بیٹا بیمار ہے میں اب آگے نہیں جاؤں گا۔ حضور جہاد پر جا رہے تھے اور بیٹی گھر میں بیمار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا، عثمان تم میری بیٹی رقیہ اور تمہاری زوجہ ہے، اس کی تیمارداری میں لگے رہو، بدر کے صحابہ میں تمہارا بھی حصہ رکھا جائے گا۔ حضرت عثمان بدر میں نہیں گئے، ان کی تیمارداری میں لگے رہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر تھے، عین لڑائی کے وقت، مدینے سے خبر آئی کہ حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور کی یہ دوسری بیٹی کا انتقال ہے، جن کے جنازے میں میرے آقا شریک نہیں ہو سکے، وہ بدر میں موجود رہے۔ مجھے بتاؤ میرے عزیزو، کون ہے یہ جو برداشت کر سکتا ہے؟ تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم تھی، جب واپس مدینے تشریف لائے تو ان کا نکاح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کر دیا۔ حضرت ام کلثوم یہ دوسری بیٹی تھیں، لیکن زندگی وفا نہ کر سکی۔ چند ہی سالوں کے بعد حضرت ام کلثوم کی بھی آخری وقت آ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے ان کی روح نکلی۔ 3 بیٹے اپنے ہاتھوں سے دفن کرنا، 3 جوان بیٹیوں کو، شادی شدہ بیٹیوں کو دفن کرنا، کسی باپ سے پوچھ لیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اس سے بڑا آئیڈیل دنیا میں تمہارے پاس ہو ہی نہیں سکتا۔ صبر کے معاملات میں اگر دیکھنا ہو تو لاؤ، میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی ہے؟ اب بات یہ ہے کہ آخری بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضور کی حیات میں صرف وہ تنہا باقی رہی تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 6 اولاد دفن کرنے کے بعد کبھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہو کہ اے رب ذوالجلال میرے گھر کی ساری اولاد ختم ہو گئی؟ نہیں، بلکہ ایک بار بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اولاد کی موت یا ان کے دفن، ان کے کفن کی شکایت رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کبھی نہیں کی۔